مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا، اور ٹیکنالوجی نے جہاں کہیں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں تو بڑے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا، ہر اعتبار سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ عین ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے خود تھوڑا سا اونچا پڑھا ہو، لیکن وہ اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ویسے سرگوشی میں تھے، لیکن وہ آواز باہر آئی، اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی۔ سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے، ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ میں بلیو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا ہے، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے آئے حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ، ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائے تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی۔ اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی،
اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے. انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا, سب سے اختلاف کیا. اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہاء کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں, جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں, جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں. لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا, انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے, ایک ریڈی مان بھی دیکھ رہا ہے, ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے, ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا, یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں, عربی والا آزمائش. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے, یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں, اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی. تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو, کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں, ان کے نظریات ہیں, انہیں آگے لے کے آنا ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ واقعی ایک نمبر ہیں. اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں, یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیرلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں. مان لے کے غلطی ہوئی ہے, اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے, یعنی یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے, انجانے میں. شیطان بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے داخل ہوا ہے. اب وہ ان کے اندر حمیت, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے, اس کی صحت پہ اختلاف ہے, لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی, ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے, عدی ابن حاتم. وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو, صوفیوں کو, جوگیوں کو, بزرگوں کو, بزرگان دین کو, علماء کرائم کو, علماء کرام کو, کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ, یہ جو رب مان لیا ہوا تھا. تو ہم تو خود عیسائی رہے, ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں, رہبان, ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام, اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی, نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا, یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے, بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا, دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے, یہی مطلب ہوا نا. اور ڈگری ان کی, اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں, سنی شیعہ کے, شیعہ سنی کے. یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی. اور ہماری ڈگری
صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں. جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی. سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں. سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے. سنت مانا طریقوں. تو اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے. پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت. اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا، اور نہ کرو تو بہتر ہے. انٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا. تو اس میں اہل سنت کا منہج پتہ چل گیا، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجماع اور پھر اجتہاد. جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.